حقائق سامنے آ گئے، چہروں سے پردے الٹ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد یوسف جنجوعہ قوم ملک سلطنت چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔ آج ہم موجودہ سینٹ کے ڈرامائی الیکشن پر بات کریں گے۔ موجودہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ تجویز دی کہ اس دفعہ ہم الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کریں گے، کیونکہ ہر دفعہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھتے ہیں کہ ممبران کو خریدا جاتا ہے، کروڑوں روپے کی بولیاں لگتی ہیں، تو یہ اس ایوان بالا کی کریڈیبلٹی کے لیے، اس ایوان بالا کی توقیر کے لیے انتہائی افسوسناک سچویشن ہے۔ اس کا ذکر پاکستان کی دو بڑی پارٹیوں کے سربراہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس طرح کیا تھا کہ یہ الیکشن میں خرید و فروخت کا سلسلہ ہم بند کریں گے اور اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن کروایا کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے ادوار میں پھر ایسا نہیں کیا تھا۔ جب اس دفعہ عمران خان نے اس پہ زور دیا تو ان پارٹیوں نے بجائے اس کی تائید کرتے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس سے عمران خان کوئی اپنی کمزوری پر قابو پانے کے لیے یہ ناٹک کرنے لگا ہے اور ہم اس کو اوپن بیلٹ سے بالکل الیکشن نہیں کرانے دیں گے۔ عمران خان نے اس الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ اور الیکشن کمیشن سے مدد چاہی، لیکن چونکہ یہ ادارے بھی اس کرپٹ نظام کو باقی رکھنے کے لیے اسی نظام کی حمایت کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی عمران خان کی اس تجویز کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ہیں یہ الیکشن اس دفعہ تو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے، چاہے اس کے نتائج جتنے بھی افسوسناک ہوں۔ لہذا پھر یوسف رضا گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ کے درمیان جو الیکشن ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ 181 ووٹ والے امیدوار حفیظ شیخ صاحب ہار گئے اور 160 ووٹ والے یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے اور اسے جمہوریت کی فتح قرار دیا گیا اور عدالت کی اور الیکشن کی قانون کی بالادستی کے ڈنکے بجنے لگے۔ اس سارے کھیل میں اب اگر غور سے دیکھا جائے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ بخوبی اندازہ تھا کہ ان کے پاس ممبران کی تعداد کم ہے، اس لیے سینٹ کا چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین وہ نہیں بنا سکیں گے، لیکن انہوں نے نظام کو شفاف بنانے کے لیے یہ قربانی دی اور اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کروانے پر زور دیا کہ چاہے بے شک میرے ممبران کم ہونے کی وجہ سے مجھے اس کی چیئرمین شپ نہ ملے، لیکن نظام کو شفاف ہونا چاہیے اور عوام اعتماد کر سکیں کہ یہ لوگ پیسوں سے نہیں آئے، اپنی کسی قابلیت سے آئے ہیں
اور یہ پارٹیوں کی ہمارے منتخب ارکان نے ان کو دیانتداری کے ساتھ ان کی کریڈیبلٹی کے مطابق ایوان میں بٹھا رکھا ہے. لیکن بدقسمتی سے پی ڈی ایم کے لوگوں نے اس کو بھی عمران خان کی کوئی چال قرار دے کر اس کو اتنا جھنجھوڑا اور اتنا اس کو ایشو بنایا. سب لوگوں نے دیکھا اسے. پھر بالآخر جب یہ میدان سجا تو چیئرمین شپ کا الیکشن کے لیے تمام ایوان میں کارروائی شروع ہوئی تو ایک کیمروں کا ایشو سامنے آ گیا. تو پوری اپوزیشن نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ حکومت نے کیمرے لگائے. جب حکومت کے پاس ممبر ہی کم ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میرے ممبر کا اگر سارے بھی مجھے ووٹ دے دیں تو میرا چیئرمین نہیں بن سکتا، دوسروں کے ممبر اس کی طرف آئیں گے تو اسے چیئرمین شپ کی کامیابی کی امید ہوگی. تو اس نے جی کیمرے لگانے کے لیے یہ تردد کیوں کرنا تھا؟ اس کو کیمرے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو کیمرے لگا کر اپنے امیدواروں کی موومنٹ کو چیک کرنا ان کا کام تھا جن کے ممبران چوری ہونے کا خطرہ تھا. تو وہ ممبران زیادہ پی ڈی ایم کے پاس تھے، ان کو خطرہ تھا کہ ہمارے ممبران کہیں عمران خان کی طرف جا کر اس کی اقلیت کو اکثریت نہ بنا دیں. لہذا اگر کیمرے کسی نے لگائے ہیں تو وہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کے لوگوں میں سے کسی نے لگائے. حکومت کو یہ کیمرے لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، اور جس طرح پھر انہوں نے خود ہی لگائے اور خود ہی پکڑے بھی، وہ بھی سب کے سامنے ہے. جب وہ ایشو کلوز ہوا تو ایوان سے وہ کیمرے ہٹا دیے گئے، نیا الیکشن بوتھ بنا دیا گیا. تمام ہاؤس کے سامنے، سب کی نظروں کے سامنے، سب کی تسلی کے مطابق پولنگ بوتھ بنایا گیا اور شفاف طریقے سے ووٹنگ شروع ہوئی. جب ووٹ پڑے تو گیلانی صاحب ہار گئے اور حکومت کا امیدوار جیت گیا. اب وہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں، وہ ووٹ کس کے تھے؟ اب ایشو یہ ہے، کوئی کہتا جی حکومت نے ہمارے ووٹ خرید لیے، کوئی کہتا ہے جی تاریخ ساز دھاندلی ہوئی. بھئی کس نے کی؟ حکومت نے کیسے دھاندلی کی؟ عمران خان نے کیا دھاندلی کی؟ بھی وہ ووٹ جو ہیں جو مسترد ہوئے ہیں، وہ ووٹ مسلم لیگ نون نے اور پیپل پارٹی نے آپس میں اختلافات کی وجہ سے خود ضائع کیے ہیں. اب ان 2 پارٹیوں میں سے یہ ووٹ کس نے ضائع کیے ہیں؟ یہ اس نے ضائع کیے ہیں جو یہ چاہ رہے تھے کہ اگر پیپل پارٹی اپنا چیئرمین بنا گئے تو ہمیں کیا ملا، جس کا اظہار طلال چودھری صاحب نے کر بھی دیا. اس لیے اس میں حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا اور اس کو ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے، ان کی آپس میں جو ایک دوسرے پر بد اعتمادی تھی اور اندرونی ان کی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی بات تھی، اس کے نتیجے میں حکومت کو فائدہ ہو گیا اور حکومت کا امیدوار کامیاب ہوا.
वरना इसका इल्ज़ाम अब किसी कीमत पर हुकूमत पर नहीं लगाया जा सकता। इससे ये साबित हो गया कि इमरान खान जो कहता था कि ये मिक्स अचार पार्टी, इनके अपने अपने मफादात हैं और ये मफादात को मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट, आर्जी सपोर्ट के साथ मसाइल हल करना चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं, जो अभी तक पिछले कई सालों से ये एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं और जिस तरह एक दूसरे पर केसेस बनाते रहे हैं, वो सब कुछ आवाम को भूल तो नहीं गया। तो जिसका एक मंजर इस इलेक्शन में सारी कौम ने देखा, पूरी आवाम ने देखा कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को हराया है और फायदा इमरान खान को हुआ है। वरना इमरान खान ने अपनी कमिटमेंट से बढ़ के कुछ नहीं किया। वोट मुस्तरद किए गए हैं, खुद जानबूझकर वोट खराब किए गए हैं ताकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब ना हो और वो हमारे साथ जलूसों और धरनों में मौजूद रहे। ये उन्होंने वोट खुद कैंसल किए हैं, जानबूझकर अपने वोट ज़ाया किए हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी को हराया है। पीटीआई के जितने वोट थे उनको तो उतने ही पड़े हैं, उनको तो कोई ज़्यादा नहीं पड़े। फिर उन्होंने धांधली कैसे भी कर ली। जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो जिन्होंने वोट ज़ाया किए थे उन्होंने फिर फुल वोट दे दिए उसको। इस तरह वो कामयाब हो गया। तो ये था इनका एक ड्रामाई और इंतहाई दिलचस्प इलेक्शन, जिसमें ये जो इन्होंने एक दूसरे के साथ ऐदोपना किए हुए थे, जो नकली चेहरे सजा रखे थे, उन तमाम चेहरों से पर्दे उलट गए हैं और इनके असली चेहरे पूरी आवाम ने बड़ी तसल्ली से देख लिए हैं और अच्छी तरह इनकी सारी साजिशें और इनके तमाम मंसूबे आवाम के सामने खुल कर आ गए। अब ये फिर कह रहे हैं जी हम मिलकर अदालत में जाएंगे, अब ये करें। बस करें जी, कितना बेवकूफ़ बनाएंगे इस कौम को, इस आवाम को। खुदा के लिए इस मुल्क को, निज़ाम को चलने दें। कभी आप भी किसी शफाफियत की बात कर लें। एक दफ़ा इंसाफ और शफाफियत का जायका चक्कर देखें तो सही कि सारी उम्र और नस्ल दर नस्ल हेरा फेरी और धोखाधड़ी और साजिशों में गुजार देनी है। खुदारा इस मुल्क और इस कौम पर रहम कीजिए और इस मुल्क को आगे बढ़ने दीजिए। हमारी दुआ है कि ये जो नए आपके बच्चे अब सियासत में आ रहे हैं, हमारी दुआ है अल्लाह उनको हदायत दे दे कि कम से कम वो ही ये पिछली पुरानी रूटीन बदल कर कुछ नया करके दिखाएं, कुछ इंसाफ और शफाफियत की तरफ कदम बढ़ाएं। ये जो पहले डगर चल रही है वो तो पहले चल रही है, फिर आपने नया क्या किया। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो आने वाली ये सियासी नस्ल है वो इन हालात से कुछ ज़रूर सबक सीखेगी और अवाम और मुल्क के लिए कुछ बेहतर सोचने की तजवीज़ करेगी। कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा तब जिंदाबाद।